الرحيم وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَٰذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نعمت اللہ جل مجدہ الکریم کی حمد و ثنا حضور تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی دربار در بار میں بے حد و حساب درود و سلام اللہ کریم کی حضور دعا ہے ہمیں حق کہنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق سعادت نصیب فرمائے۔ اللہ کریم کے ہاں اگرچہ سب سے محبوب مخلوق حضرت انسان ہے، تاہم حضرت انسان کے وجود کے اندر دو چیزیں جو اللہ نے رکھی ہیں وہ بڑی منفرد ہیں۔ ایک ہے اس کے اندر گناہ کی طاقت اور ایک ہے نیکی کی خواہش و تمنا، ان دونوں میں جڑا ہوا ہے اس کی سرکشی، اس کی بغاوت، انسان کا تکبر، نخرہ، رعونت، اور ایک ہے حضرت انسان کے اندر چاہت و الفت۔ وہ پیار کرنے پہ آئے تو تب بھی وہ بعض اوقات حدود کراس کر جاتا ہے، اور اگر وہ تکبر اور رعونت پہ آئے تب بھی وہ اس لمٹ کو کراس کر جاتا ہے۔ اپنی خواہشات کو، اپنے معاملات کو شریعت کے احکامات کے تابع کر دینے کا نام ایمان ہے، اور اصل وہی انسان ہے جس کو یہ پتہ ہو کہ میں نے اس دائرے میں رہنا ہے۔ اصل میں بنیادی وجہ یہ ہے، انسان کو سب سے پہلے جس چیز کو اپنے دل و دماغ میں جگہ دینی ہے وہ یہ ہے کہ انسان آخر مرنے والا ہے، موت اس کی انتظار میں کھڑی ہے، اور جب بندہ موت کو بھول جاتا ہے تب اس کی غفلت اور اس کی سستی اور کاہلی اس کے دل و دماغ پر پردے کر دیتی ہے۔ پھر وہ کبھی تکبر کرتا ہے، سرکشی کرتا ہے، رعونت کرتا ہے، اور بہت سے مراحل سے وہ گزر جاتا ہے۔ امت محمدی کی سب سے بڑی خوش قسمتی یہ ہے، یعنی ہماری خوش بختی یہ ہے کہ ہمیں اللہ نے پہلی اقوام کے جملہ عروج اور ان کے زوال، ان دونوں چیزوں کے مناظر قرآن کی صورت میں، آیات بینات کی صورت میں ہمارے سامنے رکھے ہیں۔ ہم اس سے صحیح فائدہ اٹھا سکتے ہیں، یعنی ان قوموں کے عروج و زوال کو ہم سامنے رکھیں گے، ہمیں احساس ہوگا ہم پہلی قوم نہیں ہیں، ہم آخری قوم ہیں۔
اور پہلی قوموں کی ٹیکنالوجی، پہلی قوموں کی طاقت اور پہلی قوموں کی قوت اور اقتدار وہ ہم سے کئی درجے زیادہ تھا۔ مثلا ہم دیکھتے ہی دیکھتے ٹیکنالوجی کی یوں مرہون منت ہوئے کہ ہمارے اندر سستی کوتاہی نے، یہاں کمپیوٹر کی جدت نے ہمیں یہاں تک پہنچا دیا کہ ہم نہ زیادہ دھوپ برداشت کر سکتے ہیں، نہ زیادہ گرمی اور نہ زیادہ سردی۔ جو ہم سے پہلے قومیں گزری ہیں وہ اس معاملے میں بڑی توانا تھی، پہاڑوں سے لے کر غاروں تک اور غاروں سے لے کر صحراؤں تک، دریاؤں کے سینے چیرنے سے لے کر آسمان کی بلندیوں تک۔ اب تو سب کچھ آپ دیکھ چکے ہیں کہ وہ کمپیوٹر نے ہائی جیک کر لیا ہے۔ اب تو جو نئے ماڈل کا دکاندار ہے وہ بھی سوائے کیلکولیٹر کے اتنی جلدی کوئی حساب نہیں کر سکتا، ایون کہ وہ اکنامکس میں ہو، میتھ میں ہو، پھر بھی وہ سہارا لیتا ہے۔ چند نمبر اس کو یاد ہیں، ادروائز وہ پھر موبائل کا سہارا لیتا ہے۔ یعنی ہم سستی اور کاہلی کے دور میں ہر چیز کا انحصار ہم نے مشین پہ چھوڑ دیا ہے۔ اور اقبال کہتے ہیں اللہ کو پامردی مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا۔ مطلب یہ نہیں ہے کہ جدید جو ہماری ایجادات ہیں ان کا انکار، ان سے فائدہ، لیکن اپنی صلاحیت کو اس میں انسان ہمیشہ بروئے کار لاتا رہے۔ ہم نے پہلی قوموں کو دیکھنا ہے تو بہت سی قوموں کا ذکر قرآن نے کیا ہے، ان قوموں کی طاقت کا، ان کی قوت کا، ان کی سرکشی کا اور ان کی ذلت کا۔ ہمارے لیے کوالٹی خیر جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا قصہ کوئی پڑھنے والا نہیں ہے، ہمارے بعد کسی نے بھی ہماری ذلت رسوائی کو ڈسکس نہیں کرنا۔ اب کیونکہ ہمارے اور آخرت کے درمیان صرف قیامت باقی ہے، آخری قوم ہے امت مسلمہ، امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ان سارے ادوار میں جو بنیادی نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ جب قوم بغاوت کرتی ہے، سرکشی کرتی ہے، تو پھر اللہ کی گرفت میں آتی ہے۔ اس کے احکامات کا انکار کرنا، تکبر رعونت کے ساتھ پھر اللہ کی گرفت میں آنا ہے، اور اس کے احکامات میں سستی کاہلی اگرچہ ہو لیکن انکار نہ ہو تو بندہ اللہ اس کو اپنی طرف موڑ لیتا ہے، اپنی طرف اس کو اس راستے کی ہدایت کا نور عطا فرما دیتا ہے۔ وہ جو قومیں برباد ہوئیں ان کے نشانات اب تک موجود ہیں، وہ قوم لوط ہو، قوم عاد ہو، سمود ہو، ان کی اقوام جتنی بھی تھیں ان ساری کی ذلت موجود ہے، اور ان کو سامنے رکھ کر ہم نے ظاہر اپنے راستے کی ہدایت کا اہتمام کرنا ہے۔ میری اور آپ کی آقا و مولا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہمیں نور بخشا ہے، جو ہمیں خیرات عطا فرمائی ہے ہدایت کی، وہ یہی ہے کہ ہم اس پاک دروازے کی خیرات و بھیک سے اپنی زندگی کو درست سمت پر لے کے جائیں۔ پھر اس میں ایک اور پوزیشن ہے، تکبر، رعونت، مال اور دولت کے سامنے کلمہ حق کہنا۔ ان کلمات حق کے لیے یہ بڑی کائنات کی خوش نصیبی ہے ان لوگوں کی جن کو اللہ نے طاقت و قوت کے سامنے ڈٹ کر حق بیان کرنے کا حوصلہ عطا فرمایا ہے۔ یہ انبیاء مقدسین کی سنت ہے کہ اللہ آپ کو یہ حوصلہ عطا فرما دے کہ آپ برائی کو برائی کہنے والے بنے، اچھائی کو اچھائی کہنے والے بنے۔ اگرچہ اس معاشرے میں یہ ایسا ایسا ختم ہوتا جا رہا ہوگا تو آپ کو کیا لگے، یہ جو جملہ ہے نا، ہمیں کیا لگے، نشہ کرتا ہے تو ہمیں کیا لگے، وہ زنا کرتا ہے تو ہمیں کیا، آپ اپنی بات کریں۔ اس جملے کے لیے مجھے اور آپ کو یہ ذہن نشین کرنا ہوگا کہ اس کے پیچھے کروڑوں اربوں ڈالر کی انویسٹمنٹ لگی ہے،
کہ آپ اس نتیجے تک پہنچے اور یہ جملہ کہے، ہمیں کیا لگے بھائی؟ یا دوسرا یہ کہ تم کون ہوتے ہو مجھے بتانے والے، آپ کی کیا حیثیت ہے؟ یہ باہر سے شروع ہو کر گھر تک پہنچ چکا ہے۔ یورپ میں یہی کچھ ہے نا۔ اور امت کی کوالٹی کیا ہے؟ آپ کی خصوصیت کیا ہے؟ آپ کی خصوصیت جبہ، دستار، داڑھی شریف، سجدے، رکوع، صرف یہ نہیں ہے۔ امت محمدی کی خصوصیت یہ ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ امت کی یہ کوالٹی ہے کہ یہ گناہ سے روکتی ہے اور یہ نیکی کی ترغیب دیتی ہے۔ اب ظاہر ہے اس ترغیب کے دینے کو امت کے ہاں ایک حصے کو لے لیا، اب ظاہر ہے تشریح کون کرے گا؟ ہمیں کرسچین تشریح کر کے بتا رہے ہیں، یہودی بتا رہے ہیں، ہمیں بد مذہب بتا رہے ہیں کہ دیکھو ہمیں ٹالرنس والا دین چاہیے، ہمیں دوسرے کے معاملات میں جو مداخلت کرنے والی بات ہے یہ نہیں چاہیے، ہمیں یہ چاہیے۔ دیکھ رہے یہ کہ انبیاء کرام نے جو کلمات حق کہے ہیں، جس کو قرآن نے بیان کیا ہے، وہ کیا نمائندگی اور نشاندہی فرما رہے ہیں کہ آپ کا حق ہے کہ آپ میدان میں ہو، چوک میں ہو، شہر میں ہو، گھر میں ہو، ممبر پہ ہو، خانقاہ پہ ہو، آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ برائی کو برائی کہنے والے اور نیکی کو نیکی کہنے والے بنے۔ اس میں قرآن نے ان جلیل القدر پیغمبروں کو ذکر کیا ہے جنہوں نے اس جرت اور اس قوت اور اس طاقت کے ساتھ امت کے اندر، قوم کے اندر کھڑے ہو کر بیان کیا ہے۔ یہ بھی ضرور ہے، کبھی باغی کہا گیا، کبھی ان کو کہا گیا کہ ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے، کبھی ان کو پتھر مارے گئے، کبھی ان کو شہادت کے جام، مطلب ہے سارے پروسیس سے گزرے ہیں۔ تو ظاہر آخری امت کون ہے؟ امت محمدی۔ اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ قرآن ہمارے لیے کیا اعلان فرماتا ہے۔ اس کے لیے قرآن نے جن انبیاء کرام کے مقدس ذاتوں کو بیان کیا، مزے کی بات یہ ہے قرآن سے لے کر تاریخ تک بیان بھی اسی کرے گی جو میدان میں ڈٹے گا۔ آنسو سے کبھی تاریخ نہیں بنتی، ہم روتے رہیں، گڑ گڑاتے رہیں اور تاریخ میں ذکر ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ آپ دیکھیں کہ تاریخ اس کے خیمے کے باہر کھڑے ہو کر ہمیشہ انتظار کرتی ہے جس خیمے کے اندر صوفی تصوف میں اور صوفی اللہ کی ضربوں میں مصروف ہو، اس کے باہر نہیں۔ جس خیمے کے اندر علی اکبر ہو، علی اصغر ہو، اون و محمد ہو، قاسم و عباس ہو، وہ خیمہ تاریخ چھوڑنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، کیونکہ تاریخ ہی نہیں رہے گی، تاریخ اس کو یاد رکھتی ہے۔ تو اس لیے یہ امت کی ضروری ہے، پہلے تو اپنے آپ کو اور پھر ان کو۔ قرآن نے ان کو بیان فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ۔ اللہ نے جو اس کو چنا اس کا قرآن نے ذکر کیا، کتنا وہ اعلیٰ ہے جس کو رب چن لے۔ اللہ فرماتا ہے وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا۔ ہم نے اپنی دوستی کے لیے چنا ہے، کس کو؟ ابراہیم کو، اللہ کا دوست، خلیل ہے۔ اب ابراہیم کی عظمت و رفعت اور شان و شوکت یہ ہے کہ ان کی زندگی کا ایک ایک لمحہ اپنے پروردگار کے دین کی تشریح، اشاعت اور دین کی تبلیغ میں گزر رہا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ۔ یقیناً ہم نے مرحمت فرمائی تھی ابراہیم کو ان کی دانائی اس سے پہلے، اور ہم ان کو خوب جانتے تھے۔ ابراہیم کو علم ہم نے دیا، خوبی ہم نے دی، طاقت و قوت ہم نے دی۔ یہی اہل سنت کا عقیدہ۔ ہم کہتے گئے نبیوں رسولوں کے معاملے میں کہ اللہ نے ان کو شان دی ہے، ہر نبی کی عظمت، علم، حسن، طاقت دینے والا
اللہ ہے، یعنی اللہ نے عطا کیا۔ جب آپ ان کی طاقت و قوت کی بات کرتے ہیں، کچھ جہالت کے مارے کہتے ہیں ان کے پاس کچھ نہیں ہے۔ ہم نے کہا وہ رب جو شیطان کو طاقت و قوت دے، آپ کے وجود کے اندر وہ داخل ہو کے آپ کی سوچ اور فکر کو یوں بدلتا ہے، تو پھر ماننا پڑے گا جو شر میں اتنی طاقت رکھتا ہے تو اللہ نے جن کو ان کے مقابلے کے لیے بھیجا ہے وہ خیر میں اس سے کروڑ درجے زیادہ طاقتور ہوں گے۔ کتنا بد نصیب ہے وہ شر کی طاقت کو مانے اور خیر کی طاقت کا انکار کرے۔ اب جب شر آتا گئے تو طاقت کی صورت میں نمرود ہے، اور خیر اللہ نے طاقت و قوت کی صورت میں ابراہیم کو عطا فرما دی ہے۔ اب ظاہر ہے دونوں پاورز ہیں، بد نصیب وہ ہے جو اس پاور کی بات کرے تو وہ کہتے ہیں کر سکتا ہے۔ شیطان گمراہ، ان الشیطان للانسان عدو مبین، کھلا دشمن ہے انسان کا۔ اچھا کھلا دشمن شیطان ہے تو اس کے مقابلے میں لوگوں کو گمراہ کرنے والے کے مقابلے میں اللہ نے کن کو بھیجا؟ بولیے، اللہ نے نبیوں کو بھیجا۔ مجھے کوئی غرض نہیں ہے کہ مجھے سننے والا دیوبندی ہے، سنی ہے، وہابی ہے، شیعہ ہے، میں تو یہ پوچھنا چاہتا ہوں اگر شر کے بارے میں تم شیطان کی طاقت کو مان رہے ہو تو خیر کے بارے میں تم انبیاء کی طاقت کو بھی ماننا پڑے گا۔ یہ ہے اہل سنت کا سین عقیدہ، بے بسی نہیں ہے۔ وہ ٹھیک ہے ایسے ہو سکتا ہے، اس نے کہا ہے مجھے تیری قسم میں گمراہ کروں گا۔ اللہ نے فرمایا تو جو مرضی کر لے، جو میرا ہوگا وہ تیرے ہاتھ نہیں آئے گا، تو اس کا وہی ہوگا جو نبیوں سے ریلیٹڈ ہوگا۔ قرآن کہتا ہے اِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ اب قرآن نے بیان کیا ہے تیرا سائل جب تیرا سوالی تیرے بارگاہ میں آئے پھر کیا گیا وہ میرا بندہ۔ قرآن کی ترتیب دیکھیے، اذا سألک عبادی، یعنی اللہ کے یوں تو سارے گئے لیکن اللہ فرماتا ہے میرا بندہ ہے ہی وہ جو مجھے ڈھونڈنے کے لیے تیری دربار میں تیرا سوالی بن کے آئے۔ عبد الماجد دریابادی دیوبندی عالم کہتے ہیں جو ڈائریکٹلی اقرار کرے کہ میں نے اللہ کی وحدانیت کو مانا، میں نے سورج کو ابھرتے چڑھتے دیکھا، میں نے لوگوں کو جیتے مرتے دیکھا، میں نے لوگوں کو قوت و طاقت کو دیکھا، میں نے رب کو مان لیا، فرمایا وہ ایمان والا نہیں ہے۔ ایمان والا وہ ہے جو رب کو مانے اور محمد کے صدقے مانے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب یہ باریک تصور وہ ہے جو ایمان والوں کو میسر آیا۔ ظاہر اس سکول آف تھاٹ میں یہ خطا ہے جو کہتے ہیں یہاں تو طاقت ہے وہاں طاقت نہیں ہے۔ اقبال کہتے ہیں ستیزہ کار رکھا گئے ازل سے تائم روز، چراغ مصطفی سے شرار بو لہبی۔ اب ظاہر ہے یہ دونوں قوت موجود ہے۔ اقبال کہتے ہیں موسیٰ و فرعون، شبیر و یزید، این دو قوت از حیات آمد پدید۔ یہ دو طاقتیں ہیں، قوتیں ہیں۔ اب جو اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے وہ مولوی، وہ پیر، وہ تاجر، وہ بزنس مین، وہ وزیر مشیر، اس کا مطلب ہے وہ خیر کا نمائندہ ہے، خیر کے ساتھ ہے اور خیر پر ہے۔ تو دینے والا کون ہے؟ راہ دینے والا اللہ کا۔ قرآن فرماتا ہے اذ قال لأبیہ وقومہ ما هذه التماثیل التي انتم لها عاکفون۔ اب یہ پہلی طاقت، پہلی قوت ہے جو اللہ کے جلیل القدر نبی کی پاور اور طاقت و صورت میں سامنے ڈٹی، سماج کے سامنے۔ آپ فرمانے لگے، قرآن کہتا ہے یاد کرو جب آپ نے کہا
اپنے باپ اور اپنی قوم سے، لے ابھی یہ و قوم ہی، اس میں بھی کچھ لوگوں کو یہ خطا ہوئی، کیونکہ قرآن مخاطب کر کے کہتا ہے باپ کو کہا اور قوم کو، تو ان کا خیال ہے کچھ علماء کا، اہل علم کا، کہ یہ باپ سے مراد وہی ہیں جو حضرت ابراہیم کے والد گرامی ہیں۔ اب ہمارا موقف اہل سنت کا اس میں یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد گرامی وہ الحمدللہ صاحب ایمان تھے، یہ وہ چچا وہ تایا ہے جو اس وقت اس سسٹم میں بغاوت اور سرکشی میں نمرود کی کیبنٹ کا ممبر اور اپنے علاقے اور اپنی برادری کا بڑا تھا۔ ہمارا نظریہ یہ ہے۔ دوسرا موقف رکھنے والے بھی جاہل نہیں ہیں، وہ بھی پڑھے لکھے ہیں، علماء ہیں، ان کا خیال یہ ہے کہ یہ باپ ہے، ہم کہتے ہیں نہیں، اس میں تھوڑی باریکی سمجھو وہ یہ ہوگی، ہم کہتے ہیں جب آپ نبی کی شان بیان کر رکھے گئے ہیں اور آپ نبوت اور رسالت کے حامل انسان پر اس طرح کا کوئی ایسا ایشو لگائیں گے تو پھر وہ نبوت کے سٹیٹس پہ حرف آئے گا، جو کہ نبیوں کی شان یا نشان، کیونکہ ضروری ہے نبی کبھی اپنے علاقے میں سب سے معزز برادری کا فرد ہوتا گئے، نبی وہ ہوتا گئے جس کو اللہ نے حسن و جمال میں اتنا نوازا ہو کہ اس دور میں کوئی یہ دعویٰ نہ کر سکے کہ میں اس کے برابر ہوں۔ زہد و تقویٰ میں نبی بے مثال، حسن و جمال میں بے مثال، اور ان ساری چیزوں سے بے مثال ہوتا ہے، اور علم میں نبی کا ثانی کوئی ہوتا، ظاہر ہے یہ نبوت کا سٹیٹس ہے۔ کوئی بندہ کھڑے ہو کے کہے میں طاقت میں زیادہ ہوں، علم میں زیادہ ہوں، زہد میں زیادہ ہوں، تو یہ بھیجنے والے کی عظمت پہ حرف آئے گا، کس کو چنا ہے۔ اس لیے تو جب آج 14 صدیاں بعد حضور کی جلوہ گری کے بعد بات ہوتی ہے اور جھوٹے نبوت کے داعی مرزا غلام قادیانی پر جب ہم اس کے فکر پر، نظریات پر زناٹے دار تماچے رسید کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں پہلے اپنے نام پہ غور کرو، برادری پہ غور کرو، اپنی فکر پہ غور کرو، تم کیا ہو۔ لیکن جب دعویٰ کر رہے ہو تو ہم کہتے گئے کیونکہ اللہ نے نبیوں کو ظاہری اور باطنی عیوب سے ہمیشہ پاک فرمایا گئے، اور ہمارا تو نبی ہے ہی وہ جس کے بارے میں صحابی کھڑے ہو کر کہتا ہے وَآسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ، اور آگے کہتا ہے کَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، اسی لیے تم کہتے گئے تو شاہ خوباں تو جانے جانا ہے چہرہ ذوق کے ساتھ پڑھیے، تو شاہ خوباں تو جانے جانا ہے چہرہ نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری، اب اللہ کا نبی اپنی برادری اور قوم کو مخاطب کرتا گئے۔ اس میں پھر ایک یہ بھی عنصر ضروری ہے، جس طرح میں تبلیغ اور تعلیم کے حوالے سے آپ سے مخاطب ہوں، اسی طرح مجھے اپنی برادری اور اپنی قوم کو بھی مخاطب ہو کے یہی کہنا ہے، یہ بھی ضروری ہے۔ اس سے زیادہ تبلیغ یہ ضروری ہے آپ دوسرے علاقے، دوسری برادری اور دوسری قوموں کے ساتھ مخاطب ہو اور اپنے گھر کو چھوڑے۔ نبی کہتا ہے گھر سے ہی شروع کرو، بیٹا کم تولے، باپ گھٹ کم تولے، جھوٹ بولے، اور تم دوسروں سے مخاطب ہو، یہ کمال نہیں ہے، گھر ہی سے آغاز ہو۔ اس نقطہ کی طرف توجہ بھی ضروری ہے۔ اپنی قوم سے مخاطب ہو کے فرمایا
یہ کیا تم نے مورتیاں بنا رکھی ہے؟ اب وہ مورتیاں کیا تھی؟ مورخین کہتے ہیں کہ اس دور کی وہ قوم اتنی ٹیکنالوجی سے آراستہ تھی اور اتنی سائنسی دنیا میں اپنے طور پر ان کے پاس ایجادات تھی کہ ہر بندہ حیران ہو جاتا۔ انہی کی وجہ سے تو نمرود کے دماغ میں خناس ایسا آیا کہ اس نے خدائی دعویٰ کر دیا، یعنی اس طاقت کے نشے میں چور تھا، لیکن جہالت کا یہ عالم ہے، اپنے طور پر انہوں نے ایسی مورتیاں سجائی ہوئی بنائی ہوئی، یہ فلاں کے لیے، یہ فلاں کے لیے، یہ فلاں کام کے لیے۔ تو نبی مخاطب ہو کے کہتے گا یاد رکھو ان مورتیوں سے دور رہ کر تم اپنے پروردگار کی بارگاہ میں آ جاؤ، یہاں سے کچھ نہیں ملنے والا، سب کچھ دینے والا، سب کچھ عطا کرنے والا اللہ ہے۔ وہ بول رہے ہیں قالو وجدنا آباءنا لہا عابدین، ہم بھی کیا کریں، ہم نے بڑوں کو ایسے ہی دیکھا ہے، وہ انہی کے آس پاس گھومتے گئے۔ ظاہر ہے یہ تو اس کا جدید ماڈل ہے جو ہم کر رہے ہیں، لیکن ہم آگے پیچھے نہیں ہو سکتے۔ اللہ کے نبی کا یہ پیغام جو ان کے لیے تھا، اس پہ پس و پیش سے کام لیا، یہ ان کی بربادی کا آغاز ہوتا ہے یہاں سے، جب وہ نبوت اور رسالت کی بات پر جڑنے کی بجائے آگے اپنی تعویلات پیش کرتے ہیں، خواہشات کا اظہار کرنا۔ اللہ کے نبی فرماتا قال لقد قلتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین، تو پھر سن لو تم بھی اور باپ دادا بھی کھلی گمراہی میں ہو۔ یہ خالصتاً گمراہی ہے، اپنی خواہشات کی تکمیل کرنا، نبوت اور رسالت کی بات سے انحراف کرنا۔ مولوی پیر چھوٹا بڑا اپنی خواہشات کی تکمیل کر کے اپنے طور پر تعویلیں کرے تو یہ بدقسمتی ہے۔ اور قرآن کہتا ہے قالوا اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین، اچھا یہ بتاؤ جو ہمارے پاس تم لے کر آئے ہو یہ سب کچھ سچا ہے یا دل لگی کر رہے ہو؟ اب دل لگی تو نہیں کر رہے، واقعی یہ سب کچھ پیغام ہے، ان دیکھے خدا کی باتیں ہمارے سامنے بھی کچھ نہیں ہے، اور یہ سب کچھ آپ جو بتا رہے ہیں یہ ہے کیا؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں قال بل ربکم رب السماوات والارض الذی فطرہن وانا علی ذلکم من الشاہدین۔ قطعی طور پر دل لگی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا تمہارا رب وہی ہے جو آسمانوں اور زمینوں کا رب، جس نے سب کو پیدا کیا، اور میں صداقت پر گواہی دینے والوں میں سے ہوں، تمہیں نیا راستہ نہیں بتانے والا، میں وہی راستہ بتا رہا ہوں جس کے لیے جلیل القدر پیغمبر تشریف لائے۔ اب پہلے نبوت اور رسالت کا اعتقاد اور ذات کو اللہ نے یوں پختہ فرمایا کہ جب بھی معاشرے میں بات کرو گے وہ جو کچھ بھی پوچھ رہے ہوں گے ہم تمہیں اپنی طاقت اور قوت کے ساتھ یوں تائید بخشیں گے کہ لوگ دیکھیں گے تجھے اور مانیں گے ہمیں۔ دیکھا نبیوں کو، مانا خدا کو، سنا نبیوں کا کلام، مانا خدا کو۔ 1.25 لاکھ انبیاء کرام کا یہی پیغام تھا، تاہاں کہ پھر سرور انبیاء رسول مختار کی جلوہ گری ہو گئی۔ حضور سید کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ نور بانٹا انہی انبیاء کی تعلیمات کے، ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات کے، ملت کے تسلسل کا نام ہے، ملت ابراہیمی کے تسلسل کا نام ہے اسلام۔ اور پھر پیغام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ۔ اور فرمایا، ارشاد فرمایا، اور بخدا میں بندوبست کروں گا
تمہارے ان بتوں کا، تمہاری ان مورتیوں کا، تمہاری اس مشینری کا، تمہاری اس محبت کے مرکز کا کہ جس کی طرف تم اتنے جھک چکے ہو کہ تمہیں پیدا کرنے والا پروردگار ہی بھول چکا ہے۔ یہ پورے سسٹم کے ساتھ ٹکر لینے والی بات، کفر کے ساتھ سینہ تان کر کھڑے ہونے کی بات، اللہ کی تائید اور نصرت سے اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمائی، فرمایا اب دیکھنا میں تمہارے ساتھ کیا کرنے والا ہوں۔ جن چیزوں پہ تمہیں فخر و ناز ہے یہ چیزیں تمہیں بچا سکتی نہیں ہے۔ ان چیزوں پر فخر کرنے والوں یہ تمہارا آسرا سہارا نہیں بن سکتی۔ یہ سب کچھ ہمارے سامنے ہے، ہم اپنی نظروں سے دیکھ رہے ہیں۔ پاکستان کا ارب کھرب پتی، وہ بزنس مین، وہ جو قدرت کا نظام دیکھیں گے جس نے 15 کروڑ کے لگ بھگ خرچہ کر کے اپنے آپ کو سمندر کی لہروں کے سپرد کر کے وہ موت خرید کر کے ہمیشہ کے لیے اپنے بچوں سے دور ہو گیا۔ اور بدقسمتی دیکھیے، آپ کا خون چوسنے والے ان بیوپاری جو ہوتے ہیں ان کی پوزیشن کیا ہے کہ دنیا سیر و تفریح کرتی ہے، پتہ نہیں کیا سے کیا دیکھتی ہے، لیکن جو ٹائٹینک کے ملبے کو دیکھنے کے لیے 15 کروڑ صرف کر کے کہاں سے کہاں جا رہے ہیں۔ اور پاکستان کا بدبخت میڈیا اس پہ مسلسل ہائی لائٹ چل رہے، سرخیاں چل رہی ہیں، وہ پہنچ گئے، وہ آ گئے، اتنا آکسیجن باقی رہ گئی، اتنا یہ ہوا، ایسا ہوا، ایسا ہوا۔ اور ٹھیک انہی دنوں میں اس ارب پتی عیاش کی بات ہو رہی ہے جن دنوں پاکستان کی 300 کے اوپر ماؤں کی جھولیاں اور بہنوں کے سہاگ اور گھروں کی رونق اجڑ چکی ہے۔ یہ ہے مشینری جس کے لیے اقبال نے کہا تھا ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا۔ اس کو ڈسکس کتنا کیا گیا، سرخی بن گئی، خبروں میں ہیڈ لائن کے طور پر چل رہے ارب پتی 20 گھنٹے رہ گئے، 10 گھنٹے رہ گئے اور فلاں ہو گیا، مارے گئے۔ ظاہر ہے اللہ سب کی عقبہ اور آخرت بہتر فرمائے، ہمیں اس سے غرض نہیں ہے ظاہر ہے پروردگار کے اپنے، لیکن دکھ صرف اس بات کا ہے، صرف ان 5 جانوں کے لیے رونے پیٹنے اور صف ماتم بچھانے والا وہ بغیرتی اگلنے والا میڈیا، ان کو وہ 300 گھر کے جو رونق، گھر کا جو ماحول اور بہنوں کے جو سہاگ اور ماؤں کی جو جھولیاں اجڑی ہیں، کاش ان کی بھی پرواہ ہوتی۔ لیکن ظاہر ہے ہماری اس میں پوزیشن اپنی اوقات کے مطابق ہی وہ بتاتے ہیں کہ آپ کی اوقات کیا ہے۔ ذرا کیڑوں مکوڑوں کو یہ قاصر نہیں ہے کہ وہ خبروں میں شاہ سرخی کی صورت بنے، ایسا نہیں ہوتا۔ اور ماشاءاللہ حکمران پکڑ رہے ہیں ان کو جنہوں نے بھیجا۔ ہم نے کہا بغیرتوں اگر پکڑنے پہ آ ہی گئے ہو تو پھر ان بدبختوں کو پکڑو سب سے پہلے کہ جو اس سسٹم پر قابض ہو کے جنہوں نے ان کو ملک چھوڑنے پر مجبور کیا ہے۔ وہ ایجنٹ بھی یقیناً خطرناک ہے جو ان کو موت کے سپرد کر رہے ہیں، لیکن جناب والا وہ بھیجنے والا صرف چور مجرم نہیں ہے، اس میں سب سے بڑا مجرم میاں محمد شہباز شریف ہے، اس سے بڑا مجرم نواز شریف ہے، اس سے بڑا مجرم آصف زرداری ہے، اس سے بڑا مجرم پنجاب کا، سندھ کا، ہر صوبے کا وزیر اعلیٰ، ان کا سب سے بڑا مجرم جناب جج صاحب ہیں، جنرل صاحب ہیں، بیوروکریٹس ہیں، وہ بدبخت ہیں جنہوں نے اس ملک کے سسٹم کو ایسا ہائی جیک کیا کہ جو کمینہ 18ویں 17ویں گریڈ کا ہے اور اس کے بچے امریکہ یورپ میں پڑھ رہے ہیں، اگر چاہتے ہو کہ یہ سسٹم کنٹرول ہو تو بغیر تو پہلے ان کو پکڑو۔ یہ کون سا کام ہے، اس کو پکڑ لیا، جنگ کو پکڑ لیا، یہ شوبدہ اور یہ تماشا چھوڑو۔ لیکن ظاہر گئے ہماری اوقات ہی کیا ہے ان معاملات میں، ان کو ہم ڈسکس کریں۔ ظاہر گئے وہ کہتے ہیں یہ بڑے لوگ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کی طاقت و قوت اور جن کی مال و دولت آپ کی میری قوم تک پہنچنے والی
اور جب تک ہم خود نہیں سنوریں گے تب تک ہم ان کے سامنے یوں ہی کرتے رہیں گے. بس فرق یہ ہوتا ہے اصل طاقت وہ ہے جس طاقت کو کبھی عمران خان اپنا باپ بناتا ہے اور کبھی اس کو فضل الرحمان زرداری نواز اپنا باپ بناتا ہے. موقع گیا بس وہ باپ تبدیل. ہم نے کہا یہی ہے وہ جس نے سب کچھ کچل دیا گئے. جو کہتے گئے ماں ریاست ماں کی طرح ہوتی گئے تو یقیناً ماں کی طرح گئے, لیکن اس ماں کو ذرا غور کرنا چاہیے کہ وہ 300 گھروں میں بچھی ہوئی صف ماتم جو سب کچھ بیچ کے گئے ان کا پرسان حال کون ہوگا. یہاں ہمارے جہالت کے مارے بغیرتی اور دولت کی بیساکھیوں پر سینٹ میں اور اسمبلی میں جانے والے بغیرت کیا کیا گل کھلاتے گئے. چیئرمین سینٹ کے لیے نیا پیکیج آیا, اور صرف اس کے لیے نہیں, یہ پیکیج پہلے بغیرت صدر کے لیے موجود ہے, بغیرت وزیر اعظم کے لیے موجود ہے, اور سب بدبختوں کے لیے موجود ہے. آپ میں اس کا حصہ ہے. وہ جانے والا چیف جسٹس ہو, وہ جانے والا چیف آف آرمی ہو, یہ وہ سب کچھ لیٹ رہے ان مظلوم. تو یہ بیچارہ چیف, یہ تو سینٹ کا چیئرمین نکلا, لیکن اس میں بھی تھوڑی سی کمی رہ گئی ہے. وہ کمی یہی ہے کہ اس کی قبر کا, اس کے کفن کا اور اس کے مرنے کے بعد بھی اہتمام اگر اس قوم کے ذمے ہو تو ضروری ہے. یعنی جس طرح وہ مجرم ہیں باپ بنانے والے, اسی طرح آپ اور میں مجرم ہیں ان سے توقعات وابستہ کرنے والے. وہ آپ کے میرے لیے لڑتے لڑتے ارب پتی بن گئے, اور ہم اتنے بے وقوف ہیں رشتہ داروں سے دور. وہ تیرا لیڈر فلاں, میرا لیڈر فلاں, تعلق ہی ختم. اس قوت کے لیے جو آپ کی میری خوشی اور غمی میں نہ شریک ہوں گے اور نہ کبھی وہ شامل ہو سکتے ہیں, ظاہر ان کا سٹیٹس ہی اور ہے. اب اس بڑے سٹیٹس کے مقابلے میں اللہ کے پیغمبر جلیل القدر ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو گئے, فرمایا سنو میں تمہاری مورتیوں کا حشر نشر کروں گا. انہوں نے کہا یہ ہے کون ہماری طاقت کے سامنے کھڑے ہونے والا, جس کو چچا کہہ رہے تھے علاقہ بدل کروں گا, قوم سے نکالوں گا, تیری اہمیت اور حیثیت کو ختم کروں گا. اور نبی کہہ رہے تھے سن لے, نمرود کا ایریا تو محدود ہو سکتا ہے, پروردگار کی حکومت محدود نہیں ہے. میرا رب کل بھی جس کو چاہ رہا تھا عزت دے رہا تھا, آج بھی جس کو چاہے عزت عطا فرمائے. قل للہ المشرق والمغرب فأینما تولوا فثم وجہ اللہ. میرے رب کی قوت و طاقت محدود نہیں ہے, تیری نظر, تیری فکر, تیرا جہاں تک بھی جاؤ گے میرے رب کا کرم اور میرے رب کا فضل ہی تمہیں ہر طرف ملے گا. قرآن کہہ رہا ہے فَجَعَلَهُمْ جُزَازًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ. پھر جب نبی کی باری آئی, ان کی جو سب سے بڑی وہ مرکز تھا جس میں وہ آ کے اپنے پوجا پاٹ کے تم جملہ معاملات ادا کرتے تھے, اللہ کے نبی نے پھر اس پر اٹیک کیا, کلیجے چ سٹ ماری. اب پتہ چلے گا کیا ہوتا ہے. اب ظاہر ہے نبی کے ہاتھ لگے تو پھر سبحان اللہ. لیکن کمال یہ کیا جتنے بت پڑے تھے ان میں سب سے بڑا بت جو تھا اس کے آس پاس رکھے ہوئے سب کو توڑا, اور پھر اس کا ناک توڑا, اور اس کو اللہ کے نبی نے داغدار کر دیا. اب وہ سارے دیکھنے کے لیے حیران ہو گئے. جب ان کی نظر پڑی انہوں نے کہا یہ کس نے کیا؟ اتنی عقل کی اندھی قوم تھی. اللہ کے نبی فرماتے ہیں مجھ سے کیوں پوچھتے ہو, اسی سے پوچھو. اتنا سمجھ تھی ان کو کہ یہ بتا نہیں سکتی, اتنا احساس تھا یہ بتانے والے ہیں ہی نہیں, ان سے کیسے پوچھے. اللہ کے نبی فرماتے گئے قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين.
قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم. وہ بولے کس نے یہ حال کیا؟ ہمارے مرکز کا حال کس نے کیا؟ جس نے بھی یہ کیا گئے اس نے ظلم کیا گئے ہمارے ساتھ. چند آدمی بولے ہاں ہمیں یاد ہے وہ جو نوجوان ہے نا اس نے ایک دن کہا تھا میں تمہارے ان کا حشر نشر کروں گا. اس کا مطلب ہے وہی ہے. اور میلے بھی نہیں گیا ہمارے ساتھ. ہم جب شغل تماشے پہ جا رہے تو اس نے کہا میں نے نہیں جانا وہی تھا اس نے یہ کیا ہے. قالوا فاتوا به على اعين الناس لعلهم يشهدون. ہمارے سامنے اس نے یہ بات کی تھی. بہت سے لوگوں نے سنا تھا. پکڑ کے لاؤ ہم اس کو بتائیں. اس نے ہماری قوت و طاقت کو ابھی تک دیکھا ہی نہیں. قرآن کہتا ہے قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم. اب ابراہیم آئے اللہ کا پیغمبر ان کو لایا گیا. کہنے لگے یہ تم نے کیا ہمارے خداؤں کے ساتھ. واہ سبحان اللہ. آپ نے فرمایا قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. مجھ سے نہ پوچھو بڑے سے پوچھو. بڑے نے کیا ہوگا اس کو غصہ آیا ہوگا کہ میرے ہوتے ہوئے چھوٹے چھوٹوں کی پوجا کیوں ہوتی ہے تو اس نے غصہ کیا ہے. تو اب وہ یہ بھی جانتے تھے کہ بڑا بھی غیرت ہی ہے. جس طرح چھوٹے گئے بڑا بھی ایسا ہے. اس کو غصہ تو غیرت مند نواند ہے. اس کو غصہ کیا آنا تھا؟ وہ تو بولتا بھی نہیں ہے وہ تو چلتا بھی نہیں ہے. یہ پتا تھا ان کو. لیکن اللہ کے نبی نے کیسی مثال عطا فرمائی. فرمایا اس سے پوچھو. قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. اب وہ کہنے لگے ہمیں پتا ہے نہ یہ سنتے گئے نہ یہ کچھ کر سکتے گئے اس کا ہمیں بھی پتا ہے. نبی نے پھر فرمایا فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون. لاجواب ہو کر اپنے دلوں میں غور کرنے لگے. پھر بولنے لگے ایک دوسرے کو کہنے لگے یہی نوجوان ہے جس نے ہمیں درد دیا تکلیف پہنچائی گئے. اب کیا کریں؟ ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. اونگے ہو کر اپنے صاحب کا گمراہی کی طرف پلٹ گئے اور کہنے لگے تم خوب جانتے ہو یہ بولتے نہیں ہیں. پھر اللہ کے نبی نے وہ پیغام حق سنایا. قال افتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم اف لكم ولما تعبدون من دون الله افلا تعقلون. فرمایا نادانو کیا تم عبادت کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کر ان بے بسوں کی؟ کیا تم بھروسہ کرتے ہو ان پر؟ ان کو تکتے ہو یہ تمہیں کچھ نہیں دے سکتے. جو تم سمجھتے بھی جو بولتے بھی نہیں ہیں سنتے بھی نہیں ہیں سمجھتے بھی نہیں ہیں یہ کچھ کرنے کے قابل نہیں گئے. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا پھر آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں اگر تم کچھ کرنا چاہتے ہو ان کی بجائے میرے اس پروردگار کی بارگاہ میں آ جاؤ جو سب کو عزت بھی عطا فرمانے والا ہے اور وہ تو حیات کا بھی مالک ہے. اب جب یہ احساس بندے کے دل میں پیدا ہو جائے کہ ہماری موت اور ہماری حیات کا تعلق پروردگار سے ہے کوئی چیز ہمیں بچا سکتی نہیں ہے. اور جب وہ مارنا چاہے کچھ بچا نہیں سکتا اور جب وہ بچانا چاہے تو دنیا کی کوئی طاقت مار نہیں سکتی. مولا کائنات حیدر کرار ارشاد فرماتے ہیں میرے محافظ کا نام موت ہے. وہی میری حفاظت کرتی ہے کیونکہ جب تک اس کا ٹائم نہیں آتا تو پھر وہ مجھے کسی سے مرنے نہیں دیتی.
تو مارنے اور جلانے والا اللہ ہے۔ اور مومن کی یہ کوالٹی ہے کہ وہ جینے مرنے سے خوف زدہ نہیں ہوتا، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ زندگی کا مالک اللہ ہے، پھر میں نے اس کو راضی کرنا ہے، کیونکہ مرنے سے تو نہیں بچ سکتا، البتہ میں جہنم سے بچ سکتا ہوں۔ مرنے سے تو کوئی بھی نہیں بچے گا، ہر ایک نے اپنی اپنی زندگی گزار کے جانا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے قالوا حرقوا وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین۔ اب پھر کیبنٹ کا اجلاس طلب کیا گیا۔ نمرود پریشان ہوا کہ اس ایک نوجوان نے میری ہر چیز کو بدل ڈالا، میں نے جن لوگوں کو اپنی طاقت اور اپنی قوت سے گرفت میں لیا ہوا تھا، اس نوجوان کی تبلیغ کا یہ اثر ہوا کہ قوم کے اندر بغاوت اور سرکشی پیدا ہو رہی ہے۔ جو باتیں وہ کر رہے ہیں باتیں تو وہی ہے، اب کیا حل ہونا چاہیے؟ اس کے قریب بیٹھے ہوئے سمجھدار اپنے طور پر لوگ پھر مخاطب ہو کے کہنے لگے اس کا حل بھی آپ کے پاس ہے۔ کیا حل ہے؟ وہ جو پہلے آپ نے کیا تھا نا، کہ جب نجومیوں نے بتایا بچہ پیدا ہوگا آپ کے لیے پریشانی کریٹ کرے گا، اور آپ نے بڑا اچھا کام کیا، مارے لوگوں کے بچے، مارے گھر برباد کیے، تو ظاہر ہے اب یہ بچہ وہی نکلا۔ اب ایسا کرو کہ اس کے ساتھ ایسا معاملہ پیش آئے کہ تک کہ پوری قوم میں ایک دھاک بیٹھ کے خوف کی، ایسی خوف کی پوزیشن بنے کوئی آپ کے خلاف آواز اٹھانے کے قابل نہ رہے۔ آپ یہ کر سکتے ہیں، آپ سے کون پوچھے گا؟ کر کے دکھائیں تو صحیح۔ کیا کروں؟ اجلاس ظاہر ہے جیسے مشیر ویسے حکمران، چول حکمرانوں کے چول مشیر ہوتے ہیں، اور سب سے بڑا بدبخت وہی ہوتا ہے جو صلاحیت کی بجائے کاسا لیسو کو اور مالشیو کو اپنی قربت دیتا ہے، پھر اس سارے سسٹم کی تباہی بربادی کا ذمہ دار وہی ہوتا ہے۔ اور 70 سال سے زائد عرصے تک ہم جس مشاہدے اور جس پوزیشن سے گزر رہے ہیں، ہم نے دیکھا سارے نیک آئے، اپنے اپنے کارکنان کے نزدیک سارے اعلیٰ ہیں، سارے بہت اچھے ہیں، لیکن پتہ نہیں کیڑی کتی ہانڈی چٹ گئی ہے، یہ سمجھ نہیں آ رہی۔ سارے نیک ہیں، پچھلا بھی نیک، یہ بھی نیک، اس سے پہلے والا بھی نیک، آپ کسی سے بات کر کے تو دیکھیں، وہ سارے ان کی صفائیاں دیں گے، لیکن ہمارے دامن میں سوائے ذلت اور پریشانی کے کچھ نہیں۔ جو بھی آیا اس نے کہا میں نے تو آپ کو مشکل سے نکالا ہے، کیونکہ جتنے مشکل موڑ پاکستان اور پاکستانی قوم نے دیکھے ہیں شاید کسی نے نہیں دیکھے۔ سلیکشن ایسی ہے ہماری ماشاءاللہ۔ ایک وقت ایسا حضرت اس محمود غزنوی کی ایک بات میں نے پڑھی، آپ اپنے پورے کر و فر اور لاؤ لشکر کے ساتھ بیٹھے تھے، تو اچانک ایک بات آپ نے کی، فرمان لگے لوگوں میری خواہش ہے کہ میں جناب سیدنا خضر علیہ السلام کی زیارت کروں۔ کوئی بندہ ہے جو میری خضر سے ملاقات کروا دے؟ مطلب اچھی خواہش، کیسی اچھی خواہش ہے؟ یہاں پیسے مال دولت ہو تو ٹائٹینک کا ملبہ دیکھنے کی بات ہوتی ہے، باہر کے ملک سے علاج کرانے کی بات ہوتی ہے، میچ دیکھنے کی خواہش ہوتی ہے، باہر کی دنیا میں جانے کی خواہش ہوتی ہے۔ اچھے حکمران کی خواہش کتنی اچھی ہے؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ میری خواہش ہے، محمود غزنوی کہتے ہیں میری خواہش ہے کہ میں زیارت کروں خضر علیہ السلام کی۔ صوفیاء سے سن رکھا ہے اور افواہ سے، ہے کوئی میری ملاقات کرانے والا؟ اب ظاہر ہے سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک پھٹے پرانے کپڑوں میں ایک غریب آدمی بیچارہ کھڑا ہوا، کہتے جی میں کروا سکتا ہوں۔ اس نے کہا سبحان اللہ، جی کرو انتظام۔ اس نے کہا جی انتظام تو آپ نے کرنا ہے جی۔ کہا میں نے کیا کرنا ہے؟ کہتے جی کیونکہ مجھے ملاقات کے لیے خضر پاک
آگ کو تیار کرنے اور منانے میں ٹائم لگے گا، اس کے لیے مجھے دریا کے کنارے بہت سے وظائف گھر بار چھوڑ کر جنگلوں میں دریاؤں میں چلا کشی کرنی ہوگی، تبھی تو مانیں گے وہ۔ میں پہلے رابطہ بحال کر کے آپ تک لے آؤں گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ ہمارے ہاں بڑے بڑے شعبدہ باز اس دنیا میں ہیں، وہ بعض اوقات ایسی بات بھی کر جاتے ہیں، وہ پیروں کی صورت میں ہو، مولویوں کی صورت میں، اللہ ان سے نجات عطا فرمائے، میں تمہیں حضور کی زیارت کراؤں، یوں کہتے ہیں میں تمہیں حضور کی زیارت کراؤں۔ بھائی خدا کے بندے تیری اوقات ہی کیا ہے کہ تو حضور کی زیارت کرائے؟ یہاں ایسے شعبدہ بازوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ میں زیارت کراؤں اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی میں جب چاہوں یہ کر سکتا ہوں، میں جب چاہوں یہ کر سکتا ہوں۔ ہمارے اکابرین نے تو وظائف بتائے، یہ درود شریف پڑھو، یہ باوضو رہا کرو، اور سوتے جاگتے یہ وظیفہ پڑھو، تو انشاءاللہ سرکار کبھی کرم فرمائیں گے۔ وہ خدا کے بندے جہالت کے مارے، کمینگی کے ذہن رکھنے والے، تجھے پتہ ہی نہیں ہے میں حضور کی زیارت کراؤں اس کا مطلب ہے تو یوں کہے گا سرکار یوں آ جائیں گے۔ یہ کچھ شعبدہ بازوں سے ایسے سنا ہے، اللہ ہمیں ایسوں سے نجات عطا فرمائے۔ میں ملاقات کراؤں، میرے پاس ظاہر ہے میں نے اپنا کام بھی کرنا ہے، اس کے لیے حل یہ گئے آپ ایسا کریں میرے گھر کے بچوں کی کفالت کا اہتمام کریں، اور میں وظائف کی صورت میں خضر سے رابطہ کرنے کی کوشش کرتا ہوں، میں ان تک پہنچوں گا، پھر ان کی خدمت میں عرض کروں گا کہ آپ سے ملاقات ہو جائے۔ اس نے کہا کتنا ٹائم چاہیے؟ بندہ سیانا نکلے ہونے کے لیے 1 سال کا ٹائم دو، 1 سال کا 1 سال کا ٹائم دے دیا۔ ظاہر ہے حاکم وقت نے اس دور کے بڑے عہدہ و منصب والے بندے کے برابر ان کے گھر کے لیے اس کے بچوں کے کھانے پینے کا انتظام کر دیا، جدہ ذمہ حکومت چک لوے وہی تے خیر ہوں گے۔ اس کے بچے خوشحال رہنے لگے۔ ٹھیک سال کے بعد ملاقات ہوئی، لاؤ بھائی کہاں پہنچی ملاقات؟ اس نے کہا جی مہربانی کرو، کچھ وظیفے پٹھے سیدھے ہو گئے تے 6 مہینے میں مزید چاہیے، میں پھر وظیفہ کروں گا۔ اب جب 6 ماہ مانگے تو پریشان تو ہوئے، لیکن اس نے کہا چلو کوئی بات نہیں، تو کہتا ہے تو 6 مہینے اور لے لے۔ اور 6 مہینے گزرے، پھر بلایا، سنا ملاقات کہاں پہنچی؟ اس نے ہاتھ جوڑ دیا، کہ سر جی میری نہ کوئی ملاقات، نہ میں خضر نو جانا، میں تے غربت دا مارا سا گھر وچ فاقے سن، مینوں تے رب نے موقع دیتا تسی کہ کون ملاقات کرا سکتا ہے؟ میں آخیا میرے سال تے کم از کم بال تے ٹکر رج کے کھا سکتے ہیں۔ سر جی کوئی میری ملاقات نہیں، نہ میرا یہ شعبہ، یہ تے مولویوں کو پوچھو کی میں ہو سکتا ہے، تم نے یہ کیا، زیادتی کی۔ اس نے کہا سر جی ہن جو مرضی کرو، دیاں پتر ویاہ دیتے دم دا دم میاں، جو سزا مرضی تجویز کرو۔ اب اس حاکم کے آس پاس بیٹھے ہوئے مشیروں کی بات آئی جو اس نے سلیکٹ کیے۔ اب جیسے کہ یہ خاموش کھڑے تھے، حاکم نے سامنے بیٹھے ہوئے مشیروں سے پوچھا اس کی کیا سزا ہونی چاہیے؟ پہلے والا مشیر بولا، اس نے کہا سر اس کو اوقات یاد کرانی چاہیے، اس کو تمیز نہیں ہے، 2 ٹکے کا بندہ اور حاکم وقت کا اس نے ٹائم ضائع کیا، اس کو رسیوں سے جکڑو، جکڑ کر کتے چھوڑو اس پہ، اس کو کاٹیں، اس کو اپنی اوقات یاد آئے۔ اس نے حاکم وقت کو پریشان کیا اور اس کا ٹائم ضائع کیا۔ اب جب یہ کہا، سامنے سے ادھر سے ایک بابا جی اٹھے، انہوں نے کہا جناب جان کی امان پاؤں، بات اس نے ٹھیک کی ہے لیکن غلطی آپ کی ہے۔ اس نے کہا غلطی میری ہے، بات اس نے کی ہے، اس کو کتے چھوڑو رسیوں میں جکڑ کے۔
اس میں غلطی کی کون سی بات؟ اس نے کہا جو میں نے کہنا تھا کہہ دیا۔ دوسرے سے پوچھا بتا تیرا اس کو کیا کریں؟ اس نے کہا سر جی، اس نے ذرا بات سخت کی ہے، میں یہ کہتا ہوں فائر مارو، گولی مار کے بندہ موقع پہ اس کو ختم کرو تاکہ لوگوں کو پتہ چلے یہ کتنا بڑا بے وقوف ظالم ہے جس نے آپ کا ٹائم ضائع کیا۔ اس نے یہ مشورہ دیا اور پھر بوڑھے بزرگ نے پھر کھڑے ہو کے کہا جی گل نے بھی ٹھیک کی تھی ہے، غلطی تہاڈی ہے۔ اس نے کہا اس نے بھی ٹھیک کی ہے، اس نے بھی ٹھیک کی ہے، غلطی تہاڈی ہے۔ اس نے کہا جی، پھر بیٹھ گئے۔ پھر معبود پوچھنے لگے، اگلے سے پوچھا تو بتا اس کا حل کیا ہے؟ اس نے کہا سر جی کچھ بھی نہیں ہوا، آپ اللہ نے آپ کو پاور دی، ایک غریب ایک لاچار بچیوں کے باپ نے آپ کی حکومت سے آپ کی سرپرستی میں فائدہ اٹھایا، اس کے بچیاں رخصت ہو گئیں، اس کے گھر میں فاقے ختم ہو گئے، اس کا مشکل ٹائم گزر گیا۔ یہ اس نے کیا ہے، آپ بڑے پن کا مظاہرہ فرماتے ہوئے معافی کا اعلان کریں۔ وہ بزرگ پھر کھڑے ہوئے، انہیں کیا گل لینی بھی ٹھیک ہے تے ایک خوش بختی تیری ہے۔ اس نے کہا سمجھ نہیں آئی بابا، پہلے تے تو دس۔ پہلے نے کہا کتے چھوڑو مارو، دوسرے نے کہا فائر مارو، تیسرے نے کیا کہا چھوڑ دو۔ او دیواری بھی تو کیا گل ٹھیک، اے دیواری بھی کیا ہے ٹھیک، غلطی تیری، آخری کے بار تو نے کہا گئے، اس نے بھی ٹھیک کہا گئے، خوش قسمتی آپ کی گئے، یہ تو بتا کیا گئے؟ کہنے لگے بات یہ گئے، وہ جس نے کہا کتے چھوڑو اس نے اپنی اوقات کے مطابق بات کی ہے، کیونکہ اس کے بڑے کتے نہلانے کی نوکری کرتے رہے اور انہوں نے اپنے اسی فکر میں جب اپنے دشمنوں کو دبوچتے تھے تو کتے چھوڑا کرتے تھے۔ اس نے اپنی اوقات بتائی ہے، اور تیری غلطی یہ ہے کہ تو نے اپنے مشیر ان چملوں میں سے چنے ہوئے گئے، چولتے تو ماری ہے، ایسے مشیر ہی نہ رکھنا کہ جو اس نتیجے پر پہنچے اور تجھے بھی پہنچائیں۔ دوسرا کون ہے؟ کہا یہ پریشان نہ ہونا، یہ نور الحق قادری صاحب ہے۔ پہلے والا ڈبو چودھری سی، دوجے والا حضرت نور الحق قادری صاحب ہے، کیونکہ انہاں دے بچے ہی برود نال کھیل دے، انہاں کول ہے ہی بدوکا نے، انہیں کیا فائر مار کے ٹائم بچاؤ۔ تیسرا کون تھا؟ تو ساڑھے دیا بندہ سی۔ اس نے کہا تیسرا کون ہے؟ کہا کیونکہ یہ سید ہے، یہ سید ہے، سید زادہ ہے، اس کے بڑوں میں اس کے آقا و مولا اس کے باپ جد امجد نے پتھر کھا کے بھی دعائیں دی ہیں، اس کے بڑوں نے کربلا میں لاشیں اٹھائے، لیکن دشمنوں کے لیے ہمیشہ انہوں نے سینہ کھولے رکھا۔ تو میں تمہیں بتا رہا ہوں تیری خوش قسمتی یہ ہے کہ تیری سلیکشن میں سید زادہ اور نیک شریف بھی گئے، یہ تیری خوش قسمتی ہے۔ اب جب وہ سید زادہ تھا وہ کون تھا؟ وہ تھا جس نے کبھی بتایا نہیں تھا کہ میں سید زادہ ہوں، نوکر اسی کا، مشیر اسی کا، وزیر اسی کا، لیکن کبھی بتایا۔ یہاں تو کچھ لوگ نہیں ہوتے اور بتاتے ہیں نا، وہاں عالم یہ ہے۔ اس نے کہا ایاز تو نے آج تک نہیں بتایا کہ تو سید ہے۔ اس نے کہا مزہ یہ نہیں ہے کہ میں خود بتاؤں، مزہ یہ ہے کہ کردار ایسا ہو لوگ کہیں کہ ماشاءاللہ یہ کیسا بندہ۔ تو حضرت ایاز کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا سر جی یہ اوہی گل سن لی جنہیں تو میری نہیں سنو۔ انہیں کہا تو کیا کریں؟ انہیں کہا جی یہی بابا خضر علیہ السلام دے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت،
اچھا وہ ہوتا ہے جو کوالٹیز کی صورت میں کسی کو پہچان کے اس کی بات کرے. ہمارے ہاں تو اور تصور ہے. اس لیے اللہ کے جلیل القدر پیغمبروں کی تعلیمات اور ان کی قوت اور ان کی طاقت جو ہے وہ بے مثل ہے، بے مثال ہے، اور انہی کی تعلیمات کی برکات آج اس امت کو میسر آئی ہیں. اسی پہ انشاءاللہ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے حوالے سے ہم اپنی گفتگو جاری رکھیں گے. آج کیونکہ طبیعت کے حوالے سے کچھ ناساز تھی، مجھے اگرچہ پورا اختیار جناب محترم میاں عبد الرحمن صاحب نے دیا تھا کہ آپ نہ آئیں، تو میں نے کہا چین نہیں آئے گا. میں ہوں تو تھوڑا سا وہ ایک گھٹنے کا معمولی سے اپڈیٹ تھا جس کی وجہ سے موومنٹ چلنے پھرنے سے ڈاکٹر سے منع کیا. پرسوں آپریشن کرایا تو میں نے کہا میں آپ سے دعائیں لینے پہنچ جاؤں. تو الحمدللہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے کہ آپ کی زیارت بھی ہو گئی، آپ کی دعائیں بھی سمیٹنے کی اللہ توفیق اور سعادت، اور اللہ آپ سب کو خوشیاں عطا فرمائے. انشاءاللہ پھر اگلے جمعے سے پہلے عید کے دن ملاقات ہوگی. اللہ آپ سب کے گھروں کی، بچوں کی، نسلوں کی خیر فرمائے.